اظہار خیال کے لیے گزارش کروں گا سربراہ مسلم کانفرنس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم سردار عتیق احمد خان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، مولانا اجمل قادری صاحب، دیوان مسعود چشتی صاحب، بشرا رحمان صاحبہ، منتظمین محفل، علماء کرام، مشائخ عظام، صاحبزادگان، اہل علم و فضل اور فکر و دانش، پریس کے نمائندگان، اساتذہ، مشائخ، ایک بڑا عظیم اجتماع ہے جس کا آج علامہ صاحب کے ہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ میں چونکہ ان کے حکم پر خاص طور پر کسی محفل کے لیے حاضر ہوا تھا، اس لیے میں سارا وقت بیٹھا رہا اور اس حکمت پر بھی غور کرتا رہا کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، تو اتنے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ویسے ہی میرے جیسے عام آدمی کے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو کام علامہ صاحب نے کیا وہ اپنی جگہ بڑا عظیم کام ہے۔ جتنے لوگوں نے، جتنے فاضل مقررین نے گفتگو فرمائی اس کی تائید کی جا سکتی ہے، اور بشرا رحمان صاحبہ نے بجا طور پر علامہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے خوبصورت ترین گفتگو کی ہے، میں بھی اسی کی تائید اور توثیق کرتا ہوں، اور لمبی بات کا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ جب علامہ صاحب نے گزشتہ چند سالوں میں اگر آپ غور کریں تو کئی بڑے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ہیں۔ وہ اپنے ابتدائیے میں فرما رہے تھے کہ لوگوں کو گھروں میں انسائیکلوپیڈیا رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس پر اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تو میں علامہ صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن تو تھوڑا بہت لوگ پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اتنا جس کے نصیب میں ہے، نہیں پڑھتے تو گھر میں رکھتے ضرور ہیں۔ آپ نے تو ماضی میں کوشش کر کے، میرا تعلق پچھلے 25-30 سال سے آئین ساز قانون ساز ادارے سے ہے، اس وقت میں 6ٹی مرتبہ اسمبلی کا رکن منتخب ہوا ہوں، تو ہم نے کبھی آئین اور قانون پڑھنے کی زحمت گوارا اسمبلیوں میں نہیں کی، وہ پنجاب کی ہو یا مرکز کی ہو یا سینٹ ہو یا سندھ کی اسمبلی ہو یا بلوچستان کی ہو۔ لیکن علامہ صاحب آپ نے مینار پاکستان پر 1-2-3 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو اگر اس ملک کے ٹانگے والے کو اور ٹیکسی والے کو بھی آرٹیکل 62 اور 63 یاد کروا دیا ہے، جو 70 سال سے لکھا ہوا تھا، 70 سال سے لکھا ہوا تھا اور کسی کے منہ سے ہم نے سنا نہیں۔ آج عدلیہ بھی 62-63 کی بات کرتی ہے، آپ احتساب والے بھی بات کرتے ہیں، آج پارلیمنٹ بھی بات کرتی ہے، اپوزیشن بھی بات کرتے ہیں، علماء اور دانشور بھی بات کرتے ہیں، آئین ساز بھی بات کرتے ہیں، اور ٹانگے والا اور ٹیکسی والا اور ریڑے والا بھی 62-63 کی بات کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سلیقہ اور ہنر دیا ہے کہ اس قوم کو 62-63 سکھا سکتے ہیں، تو میں آپ کو دل کی گہرائی سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ انسائیکلوپیڈیا ہر گھر میں پڑھا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسرا، میں علامہ جب فرما رہے تھے، ابتدائی گفتگو کر رہے تھے، تعارفی گفتگو کر رہے تھے، کلمات فرما رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا، کسی کا شعر میرے ذہن میں آیا۔ کسی نے کہا کہ لہجے کا درد دل میں اترتا چلا گیا، لہجے کا درد دل میں اترتا چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ مجھ کو پرستار کر لیا۔ یہ کام، ان کے اس کام پر جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے علامہ یوسف علی کی بات یاد آ رہی تھی کہ نماز مغرب کا وقت ہوا، ایک نوجوان دور سے ان کو ملنے کے لیے گیا، جنہوں نے خود مجھے یہ بات سنائی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مغرب کی نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ میں جب واپس والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا تو مجھے بڑا تردد ہوا، تو مجھے کہنے لگے، نوجوان عزیز، لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کچھ تغیر و تبدل کے اثرات ہیں، اور شاید میرے بارے میں کچھ سوچ رہے ہو، اور شاید میرے نماز مغرب میں آپ کے ساتھ جماعت میں جا کے شامل نہ ہونے کے بارے میں کہنا کچھ چاہتے ہو۔ کہنے لگے، چھوٹا تھا، میں چپ کر گیا، تو کہنے لگے کہ علامہ یوسف علی نے کہا کہ دیکھو، یہ جو آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ کام اس کا نہیں ہے۔ مجھے خواب میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ یوسف علی، تمہاری انگریزی اتنی اچھی ہے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہو قرآن کا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں عربی نہیں جانتا۔ دوسری بار شرف باریابی بخشا آپ نے اور فرمایا کہ اس کا ترجمہ کرو،
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عربی نہیں جانتا. کہنے لگے تیسری مرتبہ خواب میں تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کل صبح سے ترجمہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ میرے برخوردار وہ یعقوب آشیش صاحب نے مجھے بات سنائی, وہ یورپ میں امریکہ میں اقبالیات پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ جب مجھے حکم ملا تو اگلی صبح جب میں وضو کر کے نفل پڑھ کے نماز فجر پڑھ کے میں قرآن پڑھنے بیٹھا تو مجھے یوں لگا کہ میں انگریزی نہیں, مجھے عربی زیادہ آتی ہے, اور میں نے الف لام میم سے لے کے والناس تک پھر میں ترجمہ کرتا چل گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ اس کے علاوہ کوئی ایک اور یوسف علی ہے جس سے اللہ نے یہ کام کیا ہے. میں پورے شرح صدر سے کہتا ہوں کہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے وہ بھی بہت عظیم شخصیت ہے, لیکن اللہ نے ان کے اندر ایک اور بڑی شخصیت چھپا کے رکھی ہوئی ہے جس سے انسائکلوپیڈیا کا کام لیا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ہاں تو کوئی ریسرچ سینٹر ہی نہیں ہے. 1.25 ارب دنیا کے ہاں کوئی قابل ذکر ریسرچ سینٹر ہی نہیں ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں پچھلے 2-3 مہینے میں 2-3-4 بین الاقوامی کانفرنسز اٹینڈ کر آ رہا ہوں, اگلے ہفتے پھر جا رہا ہوں, اگلے ہفتے پھر جا رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ریسرچ افلا تتفکرون, یہ ریسرچ کا کام دنیا میں مغربی دنیا کو منتقل کر دیا ہے. اور میرا پورا یقین ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے اسے دنیا کے دوسرے مستشرقین اور دوسرے طبقات جو ہیں اسلام دشمن قوت ہے اس کا مطالعہ کریں گی, اور ایک مخلوق خدا کو اسلام کو سمجھنے کا اور مسلمان ہونے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مسلمان بھی سب استفادہ کریں, ضرور کریں, اس لیے کہ قرآن. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کی صحت عمر میں برکت دے کہ وہ اسی طرح احادیث مبارکہ کا انسائکلوپیڈیا تیار کرنا چاہتے ہیں اور پروسیس میں ہے اور وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. میں ساری معراج القرآن انٹرنیشنل کو, ساری انتظامیہ کو اس دن میلاد والی تقریر میں سن رہا تھا. ایک حاجی صاحب علامہ صاحب نے بلایا, ان کو حاجی منظور صاحب, یہ کچھ نام تھا, بڑی ان کو انہوں نے تھپکی دی اور دلاسا دیا اور ان کی تعریف کی. یہ تمام لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, اس لیے کہ 2, 4, 5 دفعہ قرآن پڑھ کے تو قرآن سے لوگوں کی سمجھ میں آنے کے لیے وقت لگتا ہے. قرآن کے مضامین آسان بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہیں, وہ مکی بھی ہیں, وہ مدنی بھی ہیں, وہ سفری بھی ہیں, وہ حضری بھی ہیں, وہ لیلی بھی ہیں, وہ نہاری بھی ہیں, وہ شمسی بھی ہیں, وہ قمری بھی ہیں, وہ عرضی بھی ہیں, وہ سماوی بھی ہیں, وہ انفرادی بھی ہیں, وہ اجتماعی بھی ہیں, وہ نفسیاتی بھی ہیں, وہ اصولی بھی ہیں, وہ ضرب و حرب کے بھی ہیں اور امن و آشتی کے بھی ہیں. یہ سارے جو مضامین ہیں ان کو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں سے الگ کرے اور دیکھے اور اکٹھے کرے. تحت العرض بھی ہیں اور فوق العرض بھی ہیں, اور پھر یہ کہ یہ تحت الثری تک کے علوم ہے, فوق العرش تک کے علوم ہیں, جن سب کا قرآن نے احاطہ کیا ہے اور احادیث نے ان کی تفصیل بیان کی ہے. تو یہ جو مضامین کا اس طرح ترتیب دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور پھر علماء کی جو سالہ سال سے جو کاوشیں میں دیکھتا ہوں جو میری دلچسپی کا مرکز ہیں کہ وہ ایک سیکٹیرین فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. آج دنیا میں لوگ ہم جیسے نالائق مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اب آسانی ہو گئی ہے کہ دنیا قرآن کے احکامات کو سبجیکٹ وائز دیکھ کر مسلمانوں کو پہچاننے کی کوشش کرے گی کہ اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے تو اصل میسج ٹھیک ہے خدا کے فضل و کرم سے. اس لیے کہ ہماری نااہلیاں اسلام کے کھاتے میں پڑ رہی ہیں, اور جو امن کا مذہب ہے, بھائی چارے کا مذہب ہے, آہستی کا مذہب ہے, لکم دینکم ولی دین, ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کا مذہب ہے, لا اکراہ فی الدین, تشدد کی بات کرنے کی بات نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ جاؤ, فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, میرے خلاف باتیں کرتا ہے, بہت سرکش ہو گیا, باغی ہو گیا ہے, وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اور اس کے ساتھ بہت نرمی سے بات کرنا. موسیٰ اپنے نبی کو اپنے دشمن کے بارے میں کہتے ہیں, وہ جو دشمنوں کے حق میں بھی کبھی نہ بد دعا کرے, جو چوٹ کھائے اور کہے خدا تیرا بھلا کرے. آج اس نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے گفتگو کرتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے, عمل کرتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے, کوئی بات سناتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے, کوئی کتاب لکھتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے. اور دوسری طرف احکامات کیا ہیں کہ موسیٰ میرے لاڈلے نبی, میرے دشمن کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرو. اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. آج تہذیبوں کا تصادم, میرا یقین ہے کہ اگر اس کو ٹالنے کے لیے کوئی کوشش ہوگی تو یہ قرآن کا انسائکلوپیڈیا ضرور وہاں پر کنسلٹ کیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. کلیش آف سیولائزیشن دنیا میں ہونے والی ہے.
اس کو بچانے میں علامہ صاحب کی یہ کاوش بین الاقوامی سطح پر مقبول ہوگی اور کام کرے گی۔ میں زیادہ باتیں کر نہیں سکتا، وقت کم ہے، میں چونکہ اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا، مجھے واپس جانا ہے۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹیج کے جو منتظم بھائی ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چٹ دیتے ہیں، اس پر لکھا ہوا کہ اختصار سے کام لیں، لیکن اکثر مقررین کو چٹ انہوں نے اس وقت دیا جب وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چٹ لا کے یہاں رکھتے ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پڑھی کسی نے نہیں ابھی تک۔ تو میں اس سے پہلے کہ وہ لے کے آئیں میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے ابھی واپس جانا ہے راولپنڈی اور کل صبح راولاکوٹ جانا ہے، لمبا سفر ہے، لیکن میرا اپنا ایک ذاتی تعلق بھی ہے عقیدت کا، احترام کا، اور ایک رہنمائی بھی ہم علامہ صاحب سے حاصل کرتے ہیں قدم قدم پر۔ تو میں ساری انتظامیہ کو، میں اپنے سارے پوائنٹس جو لکھے ہیں میں نے کھولے نہیں ہے، میں کوئی 10-15-20 منٹ اس پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس طرح صوفیہ کرام کا، تمام صوفیہ کرام جو ہیں ان کا مذہب جو ہے وہ پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ حافظ نے کہا ہے کہ حافظہ گر وصل خواہی سلوکن ہر خاص و عام، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ اس کا مطلب حدیث شریف کے وہ کلمات ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، اس سے کوئی غلط مطلب لینے کی بات نہیں ہے، کسی کم میرے جیسے کم فہم آدمی کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو کہ تاکہ جس مخلوق کو خدا نے جہاں پیدا کیا اس کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت پیدا ہو، ایک ٹالرنٹ اور ایکوموڈیٹو سوسائٹی، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کوشاں ہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ انسائکلوپیڈیا گلوبل ویلیج کی تشکیل میں بھی دنیا کا مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔